کہ اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈر کر رہنا چاہیے آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ دیکھتا ہے. لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ تو دیکھتا ہے، ڈر کے رہنا چاہیے. تو اس لیے اس میں جو ہے وہ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ حیا کرو، اللہ سے حیا کرو. تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ رسول ہم تو حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ حیا مراد نہیں جو تم مراد لے رہے ہو. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ولاکن الاستحیا حق الحیا ان تحفظ الراس وما وا والبطن وما ہوا ولتذکر الموت والبلا ومن اراد زینت الحیات الدنیا. مقصد یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ حیا یہ ہے کہ تو اپنے سر اور سر کے ارد گرد جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کرے. یعنی سر کے ارد گرد سے مراد آنکھیں ہیں، ایسے زبان ہے، کان ہے، ان کی حفاظت کرے. اور اسی طرح پیٹ، اور جو پیٹ کے اندر یا ارد گرد چیزیں ہیں، پیٹ کے اندر دل بھی ہے، پیٹ کے اندر ظاہر ہے کہ حرام چیز بھی پیٹ کے اندر آئے گی. اسی طرح اس میں انسان کی جو ہے وہ عزت بھی آ جاتی ہے، شرمگاہ بھی آ جاتی ہے. ان چیزوں کی حفاظت کرے. اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اصل حیا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کی حفاظت کریں اور موت کو یاد رکھیں، اور قبر میں آپ کا جو گلنا سڑنا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے. اور جو شخص جو ہے وہ یعنی دنیا کی زینت چاہتا ہے وہ پھر وہ اللہ سے حقیقت میں حیا نہیں کر رہا. یعنی دنیا کی زینت چاہنے والا تو وہ حیا نہیں کر رہا. جو آخرت چاہتا ہے، جس نے آخرت چاہی، آخرت کا ارادہ کیا یا قصد کیا، اس کی امید رکھی، تو پھر وہ اللہ سے صحیح طرح حق یعنی حیا کا حق ادا کرنے والا ہے. اور اس طرح ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حیا کے معاملے میں کوئی بات بتائیے ہمیں. آپ نے فرمایا کہ تجھے حیا اس طرح کرنا چاہیے، اس میں یہ ہے کہ تستحی من اللہ کما تستحی رجلا من صالح قومک، کہ تو حیا اللہ سے اس طرح کرے جس طرح کہ اپنی قوم میں سے کسی بہترین نیک آدمی سے حیا کرتا ہے. مطلب ایک نیک آدمی اگر ہو کسی قوم کے اندر، لوگوں کے اندر، کسی معاشرے ماحول کے اندر، تو اس کو دیکھ کر لوگ بہت سے ناجائز کام چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ نیک آدمی آ گیا ہے، اس کے احترام میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جس طرح تو وہ نیک آدمی سے حیا کرتا ہے، اس طرح تجھے اللہ سے بھی کرنا چاہیے. اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جو آدمی اللہ سے حیا نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے. کہ اس یعنی حیا نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے، برائی کو نہ چھوڑنے کی وجہ سے اتنی سنگین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنائی ہے. آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایسے لوگ آئیں گے تہامہ پہاڑوں جیسے ان کے اعمال ہوں گے، نیک اعمال ایسے جیسے تہامہ پہاڑ ہیں، اتنے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو جو ہے وہ یہ ہوا میں اڑنے والے ذرات کی طرح ان کو اڑا کے رکھ دیں گے. صحابہ نے پوچھا، حضرت ثوبان ہے بیان کرنے والے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ان لوگوں کے کچھ اوصاف بیان کر دیے کہ کون ہیں تاکہ ہم ان سے بچ جائیں. آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو رات کو قیام بھی کریں گے جیسے تم کرتے ہو، تمہارے خاندان سے ہوں گے، تمہاری قوم سے ہوں گے، تمہاری طرح عبادت کریں گے، رات کو قیام بھی کریں گے، لیکن جب انہیں علیحدگی میں برائی کا موقع ملے گا تو اس وقت برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. فرمایا یعنی اس قدر اس کے بارے میں وعید آتی ہے یہ. تو اس لیے اللہ سے حیا کرنا، اس سے ڈرنا، یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، فرض ہے اس کے لیے.